جو کربلا میں ام فروہ نے خام اٹھایا. بس چند فقرے عرض کروں. میں میری طبیعت آج صبح سے بہت مطمئن تھی یا مطمئن ہے. چند فقرے عرض کروں. آقا امام حسن کی شہادت کے بعد آقا امام حسن کے سب بچوں کو آقا حسین نے خود پالا تھا، پرورش کی پالا تھا. جس چچا نے جینے کے لیے پالا ہو اس چچا سے بھتیجا مرنے کی اجازت لینا ہے. جس چچا نے بھتیجوں کو بچوں کو جینے کے لیے پالا تھا اس چچا سے بھتیجا آیا ہے مرنے کی اجازت لینے کے لیے. کیسے اجازت دیتے ہیں؟ اسی لیے روایات میں ہے آقا حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا اور اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کے حسین بھی زمین پر گر گئے اور قاسم بھی زمین پہ گئے. بس آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ سینہ کوبی کے لیے آمادہ ہیں، آپ گریہ فرما رہے ہیں. تمام مسائل کے واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. 2-3 فقرے عرض کروں گا محال مجلس کے لیے تاکہ شبیہ آپ برآمد کر سکیں. جناب قاسم 13 برس کا سن ہے اور حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ جب خیمے سے نکلے ہیں تو دشمن راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا نکل گیا. اور میں ہمیشہ جناب قاسم کے تذکرے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بچہ دشمن کی نگاہ میں چاند کی طرح ہو، ارے اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا. اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء، جزاکم اللہ خیر الجزاء. خدا حضرت قاسم کے توسط سے ان کے طفیل میں آپ کے گھروں کو بچوں سے آباد رکھے. کربلا کی ماؤں کے صدقے میں ہماری ماؤں کی گودیاں بھری رہیں اور اگر یہ قربان بھی کریں تو خدا کی راہ میں، محمد اور آل محمد کی راہ میں. ہاں یہ جذبہ لے کے جائیے گا، یہ جذبہ لے کے جائیے گا خدا کی راہ میں اور محمد و آل محمد کی راہ میں. اگر بچے بھی قربان کرنے پڑے تو قربان کرنے سے دریغ نہ کیجیے. دیکھیے کربلا کی ماؤں نے کس طرح سے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے. جب جناب قاسم امام حسین سے اذن طلب ہو رہے تھے، کہا بیٹے تم کو ہم نے بڑے ارمان کے ساتھ پالا ہے، جاؤ تمہاری ماں کے پاس، اپنی ماں کے پاس، تم اپنی ماں کا سہارا ہو. کہا امو جان ماں ہی نے تو بھیجا ہے. ادھر جناب مادر قاسم در خیمہ پہ آ گئی. ابا عبداللہ فرزند رسول، ارے میری طرف سے یہ قربانی قبول فرما لیں. آقا حسین نے بھتیجے کو اذن جہاد دیا. جناب قاسم میدان کربلا میں تشریف لے گئے. آپ سنتے رہتے ہیں سن بہت کم تھا، عمر بہت کم تھی، قد و قامت بھی بڑا بوڑھا سا قد تھا. جب آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو رکاب فرس تک پاؤں نہیں پہنچ رہے تھے، اسی لیے دشمن نے دیکھا بائیں پاؤں کی نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے. کس طرح فرس پہ جم کے بیٹھے ہیں، کس طرح فرس پہ جم کے بیٹھے، کس طرح جہاد کیا. لیکن کب تک جہاد کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ جب دشمنوں نے حلقہ کیا اور ایک شخص آگے بڑھا اور ایسا ضرب کاری فرق مبارک پہ لگایا ہے کہ پھر قاسم سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا. زمین پر آتے آتے آواز دی، السلام علیک یا عمّا. چچا جان یا عمّا ہو ادرکنی، چچا جان مدد کو آئے. اب پورے رسم نامہ کربلا میں، پورے حماسہ کربلا میں
تاریخ میں جو روز عاشور کی تاریخ شہادت ہے، صرف اور صرف یہ ایک بچہ ہے جس نے کہا چچا جان مدد کو. اس کے علاوہ کسی نے امام کو مدد کے لیے نہیں پکارا. امام لاشیں پر گئے، لاشیں اٹھا کے لائے، مدد کے لیے بھی گئے، یہ سب روایت ہے، مگر کسی نے آقا کو مدد کی زحمت نہیں دی. یہ نہیں کہا کہ مدد کو آئیے. اللہ قاسم، بچے تھے نا، بچے تھے. بس ایک بات زبان سے ادا ہو گئی، اور کس لمحے میں ادا ہوئی ہے کہ اللہ اکبر. کیسے یہ جملہ دہراؤں، کیسے یہ جملہ سناؤں آپ کو. آقا حسین کے جسم پر بہت سے زخم تھے، مگر دیکھیے اس زخم کا تذکرہ خود فرما رہے ہیں. جب قاسم کے سرہانے پہنچے تو کہا بیٹے میرے بھتیجے، تیرا چچا شرمندہ ہے کہ تو مدد کے لیے بلائے اور مدد نہ کر پا. بس اب کچھ عرض نہیں کروں گا، اپنا نعش مبارک لانا چاہتے ہیں تو ایک جملہ عرض کروں. قاسم اس طرح گھوڑے کی ٹانپوں سے پامال ہو گئے تھے کہ جب گئے تھے میدان میں تو قد اتنا تھا کہ رکاب فرس تک پاؤں نہیں پہنچ رہے تھے. جب آقا حسین لانا چاہتے تھے، لاشے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سینہ قاسم کا حسین کے سینے پر، مگر حسین کے قدم زمین پر خط لے گئے تھے، اس لیے کہ لاشا ٹکڑے ٹکڑے تھا. آپ نے پھر ردا بچھائی، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے جمع کیے اور خیام حسینی کی طرف لائے. جہاں اکبر کا لاشا تھا وہیں قاسم کا لاشا رکھا. بی